لا یحب اللہ الجہرا، نہیں دوست رکھتا اللہ پکار کر کہنا بالسوء بری بات کا، من القول بات سے، الا مگر من ظلم وہ شخص کے ظلم کیا جائے اس پر، وقال اللہ اور ہے اللہ سمیع علیما سننے والا جاننے والا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ برائی تو برائی ہی ہے، برائی کا اظہار، اس کی تشہیر کرنا اس سے بھی برا ہے۔ برائی برائی ہی ہے، اس کی تشہیر اس سے بھی بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو ظالموں سے بچانے کے لیے کہیں بات کرنا، بات آگے پہنچانا، یہ اور طرح کا معاملہ ہے، یہ اس درجے کی برائی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا ہے کہ وقال اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ جو بری بات لوگوں میں کہی جا رہی ہے وہ کیوں کہی جا رہی ہے۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، او خیرا بھلائی کو، او تخفو ہو یا تم چھپاؤ اس کو، او تعفو عن سوء یا تم درگزر کرو برائی سے، فإن اللہ پس بلا شبہ اللہ کان ہے عفوا قدیرا معاف کرنے والا قدرت والا۔ یہاں نیکی کے 3 درجات ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نیکی کرو، اور نیکی کے ساتھ اس کا اظہار بھی بالکل نہ کرو، نہ اس کا اظہار کرو تاکہ مطلب لوگ جو ہے ان کو پتہ چلے، ان سے داد وصول کرو۔ اور یہ پہلا درجہ جو اس کا ہے کہ تم بات کرتے ہو تو اس کو ان تبدو خیرا، ظاہر کرتے ہو اس کو، نیکی کا کوئی کام ہے تو اس کو لوگوں کو جا جا کر بتاتے ہو تاکہ لوگوں سے داد وصول ہو۔ دوسری ہے او تخفو ہو، یا تم اس کو چھپاتے ہو اس لیے کہ لوگوں سے تم داد وصول کرنا نہیں چاہتے، لیکن یہ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کوئی کام اچھا ہوتا ہے، نیکی کا بھلائی کا کام، تو ظاہر ہے وہ خود بخود کوئی داد دیتا ہے تو یہ اس پر بھی کوئی اتنی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مقصد لوگوں سے داد وصول کرنا ہوتا ہی نہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے اس کا، تخفو ہو یعنی اس کو تم چھپا لیتے ہو۔ اور تیسرا درجہ ہے تعفو عن سوء، لیکن جہاں مطلب نیکی کو چھپا کر کیا جاتا ہے، لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے، تو جہاں داد دینے والے خود بخود ہوتے ہیں وہاں آگے رکاوٹیں کھڑے کرنے والے بھی خود بخود ہوتے ہیں۔ تو جو خود بخود رکاوٹیں کھڑے کرنے والا ہے، تیسرا درجہ اس کا کیا تھا نیکی کا؟ فرمایا کہ وہ درگزر کرتے ہو تم جو بھی اس سلسلے میں تمہارے اوپر برائی یا تکلیف یا معاملہ جو ہے پیش آتا ہے تو اس سے بھی تم درگزر بھی کرتے ہو۔ تو یہ یعنی ظاہر کرتا نہیں، لیکن اگر اس رستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو ان رکاوٹوں کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ فرمایا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ ان الذین یکفرون، بلا شبہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، باللہ ساتھ اللہ کے، ورسلہ اور ساتھ اس کے رسولوں کے، ویریدون اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ کہ وہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور کہتے ہیں نؤمن ببعض، بعض پر ہم مان لاتے ہیں، ونکفر ببعض اور بعض پر ہم انکار کرتے ہیں، بعض کا ہم کفر کرتے ہیں، ویریدون اور چاہتے ہیں، ان یتخذوا بین ذلک سبیلا کہ پکڑے اس کے درمیان کی کوئی راہ۔ آج جن لوگوں نے یہ دین کے 2 اصول بنائے ہوئے ہیں کہ دین کے ہمارے 2 اصول ہیں، ایک اطیع اللہ ہے، دوسرا اطیع الرسول ہے، ان کے لیے یہ بات بڑی سمجھنے والی اور تفہیم کرنے والی ہے کہ یہ جب 2 اصول بنا لیے کہ یہ یا یہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان معاملات کے اندر تفریق کر دی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں کہ یہ جب اللہ کا حکم تھا قرآن کے اندر، اب یہاں اللہ کے رسول نے اس کے خلاف حکم دے دیا ہے، اب اس کو ہم سمجھتے ہیں یعنی وہ جیسے بھی ہمارے تک پہنچا ہے وہ اللہ کے رسول کا حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کے خلاف حکم دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 2 اصول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول کے احکام الگ ہیں، اللہ کے احکام الگ ہیں۔ جب اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے کتاب اللہ کے خلاف ہو تو کتاب اللہ منسوخ ہو جائے گی، اللہ کے رسول کا حکم تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس پر میں ان للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دے، 2 اصول بنا لے، ایک اصول نہ رہنے دے، ایک چیز نہ رہنے دے۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانہ راہ کو نکال لو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے درمیان یہ اختلاف آ گیا ہے تو اس کے درمیان کا کوئی رستہ نکالو۔ تو درمیانی رستہ اختیار کرنے والا ہوتا کون ہے؟ وہی تو منافق ہے۔
جو ہر معاملے میں درمیانی راستہ نکالتا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی نکلنے کا اس کا سبب بن جائے، یہ تو منافقت ہے۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یاد رکھیے کہ یہ لوگ اصل میں حقیقت میں پکے کافر ہیں، پکے منکر یہ لوگ ہیں۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ یہ ہے کون؟ یہ وہی تو مسلمان ہیں، یہ وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا، اور تیار کیا ہم نے للکافرین واسطے کافروں کے عذابا مہینا، عذاب وہ جو رسوا کرے گا ان کو، رسوائی والا عذاب تیار ہے ان کے لیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور ساتھ اس کے رسولوں کے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان سارے رسولوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان وہ کوئی ایسا فرق نہیں کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کوئی الگ الگ ہیں۔ اللہ کے احکامات ہی وہ احکام ہیں جو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام وہی دین لے کر آئے جو اللہ رب کریم کا دیا ہوا دین تھا، اور ان کے درمیان کوئی تفریق آپس میں نہیں ہے۔ لم یفرقوا بین احد منہم، ان میں آپس میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ فرمایا اولئک سوف یؤتیہم، یہی لوگ ہیں کہ ان قریب دیں گے ہم ان کو اجورہم، ان کے اجر، اس بات کا جو اجر اور ثواب ہے وہ ان قریب ان کو مل جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ وہ ذات ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور پیار کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے اور ایک ایک کر کے ہم بھی رکوع آگے 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 چلا رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ان پاشا پاشا باتوں کو کوشش کر کے سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب کریم کے ہاں پہنچ کر ہم سرخرو ہو سکیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا